الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان البشير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن فحلل حلاله وحرم حرامه دخل الجنة. صدق اللہ العظیم. بندائے پروردگارم امت محمد نبی دوست دارم چار جارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب قبلتین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کروں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار عزت میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم رات عطا فرمائی. اور میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمت والی یہ رات ہے کہ آج میرے استاذ محترم میرے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرہ قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان کا میری طرف ان کا دعوت دینا، میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے. عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائی اور زبور اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی اور قرآن اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا. تورات کا سارا علم انجیل میں ہے اور انجیل کا سارا علم زبور میں ہے اور زبور کا سارا علم قرآن میں ہے اور قرآن کا سارا علم سورہ یاسین میں ہے اور سورہ یاسین کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے. حضور فرماتے میرا جو امتی دل سے ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ آسمانی تمام کتابیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی، تورات میں 1000 سورتیں ہیں کہ آپ نے کہا اے اللہ یہ اتنی عظیم تے اتنی ضخیم تے اتنی مشکل ترین کتاب ہے، اس کتاب کو کون یاد کرے گا، اس کتاب کی کون تلاوت کرے گا، اس کتاب کی میری امت کے لیے مشکل ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ احمد ہوگا. میں اسے ایک کتاب عطا فرماؤں گا، اس کا نام قرآن مجید ہوگا، وہ اس سے بھی مشکل اور اس سے بھی عظیم ہوگا. اے اللہ جب میں یہ کتاب یاد نہیں کر سکتا، نبی کی امت مشکل ترین قرآن کیسے یاد کرے گی؟ فرمایا موسیٰ یہ اس قرآن کا موضوع ہوگا، جو بھی اس قرآن کو دل کے ساتھ پڑھے گا قرآن اپنا ٹھکانہ اس کے دل میں بنا دے گا. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک ہندو آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی
14 پارے یاد ہیں. آج ہمارے بچوں کو بسم اللہ نہیں آتی ہے, سمجھے سورہ اخلاص سورہ ناس کا نہیں پتا ہے. آج ہمارے سامنے قاری قرآن تلاوت کرے, ہمیں پتہ بھی نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں, کس انداز میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا پڑھ کے سنا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہندو آیا, اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی کتاب قرآن پاک کے 14 پارے یاد ہیں, آپ کو میری کتاب تورات انجیل میں سے بھی کوئی چیز یاد ہے؟ آپ نے فرمایا بات یاد کرنے کی نہیں ہے, تمہاری کتابیں ایسی ہیں جتنا پڑھو یاد نہیں ہوتی. یہ قرآن میرے مصطفیٰ کا ایسا معجزہ ہے, مسلمان تو درکنار کی بات نہیں, ہندو بھی اس سے پیار کرے, یہ قرآن اپنا ٹھکانہ اس کے دل میں بنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے, نہ پڑھنا نہ سننا. آپ کو یہ مبارکباد پیش کروں گا, بلکہ عالم اسلام میں جہاں کہیں اور قاری صاحب نے حافظ صاحب نے قرآن پاک پڑھا اور سامعین نے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی قرآن حضرات ہیں, ائمہ کرام ہیں, ان سے کسی قسم کی غلطی کوتاہی زیر زبر شاد ماد پیش کی ہو گئی ہو, اللہ اسے بھی معاف فرما کے اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے.